السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ القدیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے کہ کیوں نہیں کلام کرتا ہمارے ساتھ خود اللہ تعالی، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی۔ اسی طرح کہی تھی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے تھے، ان کی سی بے سروپا بات ملتے جلتے ہیں ان سب کے دل، بے شک ہم نے صاف صاف بیان کر دی ہے اپنی نشانیاں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ آئیے اس آیت کریمہ کا مفہومی ترجمہ سماعت فرما کر تفسیر کی طرف توجہ کریں گے۔ وقال الذین لا يعلمون، اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے تھے، بے علم لوگوں نے، جاہل لوگوں نے کہا، کیا کہا؟ لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کلام کرے، او تأتینا آیہ، یا ہمارے پاس کوئی نشانی آ جائے۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، تو رب ذوالجلال فرما رہا ہے ان کے جواب میں، جب انہوں نے یہ کہا کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کرے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا تو ہم بھی ایسا ہی اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا چاہتے ہیں۔ او تأتینا آیہ، یا ہمارے پاس کوئی کھلی نشانی آ جائے، جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا تھا اور پہاڑ سے 9 ماہ کی گابن اونٹنی برآمد ہوئی تھی، تو ایسا کوئی نشانی، ایسا کوئی معجزہ ہمارے پاس ایسا کیوں نہیں آتا؟ تو رب ذوالجلال ان کا رد فرما رہا ہے، ان کا جواب دے رہا ہے، کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، کہ اسی طرح کہا تھا ان سے پہلے کے لوگوں نے، یعنی ان کے آباء و اجداد میں، یہ یہود و نصارہ جو ہے ان کے آباء و اجداد نے بھی ایسے ہی کہا تھا، ان کے کہنے کی طرح ہی، ان کے قول کی طرح ہی کہا تھا انہوں نے، ان کے آباء و اجداد نے، ارنا اللہ جہرتاً، ہم اللہ کو علانیہ کھلم کھلا دیکھنا چاہتے، اور اس طریقے سے انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ تو تشابہت قلوبہم، تو رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ ان کے دل مشابہ ہو گئے، یعنی کہ ان کے آباء و اجداد کے ساتھ ان کے دل بھی مشابہ ہو گئے، ان کے ذہنوں میں جو وسوسے، جو برے خیالات، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے، اس کی قدرت کے تعلق سے، اس کے پیغمبروں کے تعلق سے جو ان کے آباء و اجداد میں تھے، ان کے دلوں میں بھی وہی وسوسے ہیں، وہی باتیں ہیں جو ان کے آباء و اجداد کر گزرے ہیں۔ تو ان کے آباء و اجداد کے دل، ان کے دل مشابہ ہو گئے ایسی باتیں کرنے میں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، مشابہ ہو گئے، یعنی میچ کر گئے، گزشتہ ان کے آباء و اجداد کے دل، ان کے دل ایک جیسے ہو گئے، یعنی ان کی بھی سوچ اور فکر ویسی ہی تھی اور ان کی بھی سوچ اور فکر ایسی ہی ہو گئی، ان کی بھی تھنکنگ ایسی ہی تھی اور ان کی تھنکنگ بھی ایسی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم علانیہ دیکھتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کرے، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ کوئی یہ نشانی آ جائے۔ تو رب ذوالجلال فرما رہے ہیں قد بینا الآیات لقوم یوقنون، تحقیق کے ہم نے آیتوں کو، نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، اب اور کون سی نشانی چاہتے ہیں؟
رب ذوالجلال کی آیتیں، نشانیاں رب ذوالجلال نے تحقیق کے بیان کر دیا ہے، کھول کھول کر نشانیاں اس کی بیان کر دی گئی ہیں۔ لقوم یوقنون، کس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، اس قوم کے لیے، اس جماعت کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے ہم نے نشانیاں کھول کر واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ اب پھر اور کون سی نشانی چاہتے ہو تم؟ قرآن مجید کیا یہ اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ ایسی کتنی نشانیاں ہونا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر۔ کیا قرآن سے بڑھ کر بھی کوئی اور نشانی ہو سکتی ہے؟ اور کتنے معجزات تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں دیکھے؟ آپ کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، آپ کے انگشت ہائے مبارک سے پانی کے چشمے ابلنا، الغرض کئی معجزات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں تم نے دیکھے، پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے۔ تو الغرض تمہارا مقصد ایمان لانا نہیں ہے، صرف یہ تمہارا مقصد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنا ہے۔ آئیے اب اس آیت کریمہ کے حوالے سے جو شأن نزول وغیرہ ہے اس بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ان سے مراد یہودی ہیں۔ وقال الذین لا یعلمون، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں جانتے کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کرے۔ یہ جو کہنے والے کون ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے مراد یہود ہیں۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں رافع بن حرملہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں جیسا کہ آپ خود کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کہو کہ وہ ہمارے ساتھ خود کلام کرے۔ تو یہ کہنے لگا کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو آپ اللہ سے فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کرے۔ اللہ اکبر، کلام کرے یعنی ہم سے بات کرے اللہ تعالیٰ، حتیٰ کہ ہم اس کے کلام کو سن لیں۔ وہ یہ کہنے لگا کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو آپ اللہ سے فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کرے، ہم سے بات چیت کرے، اور ہم اپنے کانوں سے سننا چاہتے ہیں اللہ کا کلام۔ اس نے یہ کہا۔ ایک دوسری تفسیر پھر فرما رہے ہیں، مجاہد کہتے ہیں کہ ان سے مراد نصارہ ہے، یعنی یہ کہنے والے نصارہ ہیں جو لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ جو کہنے والے ہیں، یہ نصارہ ہیں۔ ان دونوں فریقوں سے علم کی نفی ان کے تجاہل کی بنا پر کی گئی ہے۔ اب یہاں پر وقال الذین لا یعلمون فرمایا اللہ تعالیٰ، جبکہ یہ لوگ تو اہل کتاب تھے، کتاب کا علم تھا ان کے پاس، یہود کے پاس تورات کا علم تھا، نصارہ کے پاس انجیل کا علم تھا، پھر انہیں لا علم اور جاہل کیوں کہا گیا، بے علم کیوں کہا گیا؟ تو فرما رہے ہیں ان دونوں فریق سے علم کی نفی ان کے تجاہل کی بنا پر کی گئی ہے، یعنی جانتے بوجھتے بھی انہوں نے جہالت کو ظاہر کیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونا یہ ہر عام خاص کے لیے مناسب نہیں ہے، اور ہر عام خاص کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ ان کی شان، ان کی رفعت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوتا تھا۔ پیغمبروں سے بھی، کئی پیغمبروں سے اللہ تعالیٰ نے ایسا ہم کلام نہیں ہوا جیسا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کلام ہوا۔ یہ پیغمبروں کی، موسیٰ علیہ السلام کی شان ہے کہ رب ذوالجلال پیغمبر سے کوہ طور پر ہم کلام ہوتا تھا۔ تو تم پیغمبروں کی شان کو اپنے لیے حاصل کرنا چاہتے ہو یا اپنے لیے مطالبہ کرتے ہو، یہ تمہارا مطالبہ صحیح نہیں ہے۔ تو تم جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونا یہ عام آدمی کے لیے صحیح نہیں ہے۔ رب ذوالجلال نے عام انسان اور اپنی ذات کے درمیان پیغمبروں کو واسطہ اور وسیلہ بنایا ہے، کیونکہ رب ذوالجلال کا کلام کا وزن تم سنبھال نہیں سکتے، تم میں اتنی سکت اور قوت و طاقت نہیں ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس کلام کو، اس قرآن مجید کو اگر ہم اس کلام کو اگر کسی پہاڑ پر اتارتے تو اللہ کے خوف اور خشیت سے ریزہ ریزہ پارا پارا ہو جاتا۔
لیکن رب ذوالجلال نے پیغمبروں کے قلوب کو، ان کے دلوں کو اتنا پہاڑوں سے زیادہ مضبوط بنایا ہے، تو وہ کلام اللہ کے متحمل ہوئے، اللہ کے کلام کے متحمل ہوئے اور ان کے قلوب میں یہ سما گیا۔ تو یہ سب جانتے بوجھتے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا مطالبہ کرنا، یہ ان کی جہالت نہیں تو اور کیا ہے۔ تو فرمایا علم کی نفی ان کے تجاہل کی بنا پر کی گئی ہے۔ قتادہ فرماتے ہیں ان بے علموں سے مراد مشرکین عرب میں سے امی اور ان پڑھ لوگ ہیں، اور ایک تفسیر فرما رہے ہیں کہ یہ وقال الذین لا یعلمون سے مراد فرما رہے ہیں کہ یہ مشرکین عرب میں سے جو بے علم ہے، جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، وہ مراد ہے فرما رہے ہیں۔ تو الغرض اس کی 3 تفسیریں ہوئی کہ ایک وقال الذین لا یعلمون سے مراد ایک تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہود ہے، اور مجاہد فرماتے ہیں کہ نصارہ ہے اس سے مراد، اور قتادہ فرماتے ہیں کہ ان بے علموں سے مراد مشرکین عرب میں جو ان پڑھ تھے، جو پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ لوگ مراد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں۔ لولا بمعنی حلا، لولا یکلمنا اللہ جو ہے یہ حلا کے معنی میں ہے، یعنی ایسا کیوں نہیں ہوتا۔ اسی طرح قرآن حکیم میں ہر جگہ حلا کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی لولا جہاں پر بھی قرآن مجید میں آیا ہے وہ حلا کے معنی میں، ایسا کیوں نہیں ہوتا، یعنی کیوں نہیں ایسا ہوتا، تو یہ معنی میں استعمال ہوا جہاں پر بھی لولا آیا ہے۔ لیکن کچھ مقامات پر اس سے استثناء ہے، کچھ مقامات پر اس سے مستثنیٰ ہے، یعنی وہاں پر لولا حلا کے معنی میں استعمال نہیں ہوا، دوسرے معنی میں استعمال ہوا۔ اس کو بھی صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ اسی طرح قرآن حکیم میں ہر جگہ حلا کے معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن فلولا انہ کان من المسبحین میں اس معنی میں استعمال نہیں ہوا، یعنی سورہ صافات میں جو ہے فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون فنبذناہ بالعراء وهو سقیم، یہ جو ہے فلولا انہ کان من المسبحین، جو یہاں پر فلولا جو آیا ہے یہاں پر حلا کے معنی میں نہیں ہے بلکہ فلو لم یکن کے معنی میں ہے، یہ کے معنی میں ہے، یعنی اگر وہ ایسا نہ کرتے، یعنی تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، تو پھر وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو وہ ضرور بھی ضرور اگر وہ تسبیح کرنے والے، اللہ کی پاکیزگی بیان کرنے والے نہ ہوتے تو پھر وہ اس کے پیٹ میں، یعنی مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی موجود رہتے اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے۔ تو یہاں پر جو لولا ہے وہ فلو لم یکن کے معنی میں ہے، حلا کے معنی میں نہیں ہے، یعنی جیسے وہ ملائکہ سے کلام کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جیسا ملائکہ سے کلام کرتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا، ہم سے ایسے خود کلام کیوں نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ جیسا ملائکہ سے کلام کرتا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا ہے، تو پھر ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا۔ بس رسول کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ خود کلام ہم سے کر لے تو پھر رسول کی تو ضرورت ہی نہیں ہے بیچ میں۔ تو یہ ان کا کہنا تھا، یا ایک تفسیر یہ بیان کی جا رہی ہے، یہ معنی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کیوں نہیں فرماتا کہ تم اس کے رسول ہو، یعنی اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی خود ان لوگوں سے کہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ ایسا کیوں نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ایسا کلام کیوں نہیں فرماتا، یا کیوں نہیں کوئی ایسی نشانی آتی ہمارے پاس جو تمہاری سچائی پر حجت ہو، یعنی اور ایک تفسیر یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ آپ کی رسالت کی گواہی اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کر دے، یا کوئی نشانی ہمارے پاس آئے جو آپ کی سچائی، آپ کی رسالت پر حجت اور دلیل ہو۔ پہلی بات تو لولا یکلمنا اللہ انہوں نے تکبراً کہی تھی، یعنی غرور و تکبر اور گھمنڈ میں کہا، انہوں نے پراؤڈ میں کہا، اور دوسری آیتن
او تأتینا آیتن، عناد اور استحانت کی وجہ سے ان آیات کا انکار کرنے کے لیے کہیں. لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، یہ جو بات ہے پہلی بات، لولا یکلمنا اللہ، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کر کے آپ کی رسالت کی گواہی دے دے، یا کوئی ہمارے پاس دلیل اور حجت کے طور پر نشانی آ جائے. تو صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ یہ جو پہلی بات کہی تھی لولا یکلمنا اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یہ انہوں نے غرور اور تکبر اور گھمنڈ میں کہا. اور او تأتینا آیا جو ہے یہ انہوں نے استہزاءً کہا، استحانت کے طور پر کہا، یعنی اس کا مذاق اڑانے کے لیے اور اس کو کمتر بتانے کے لیے یہ بات کہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس لے کر آئے تھے. یعنی قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کی آیتیں، اللہ تعالیٰ کی جو کلام ہیں وہ سب لے کر آئے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود اللہ سے کلام کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی نشانی کا مطالبہ کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن ان کے لیے نشانی کے طور پر اتارا ہے. اور فرمایا کہ اگر تمہیں اس سے، اگر یہ اللہ کا کلام ہونے میں تمہیں اگر شک ہے تو پھر ایسا کلام لاؤ، یہ خود اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کے رسول نہیں ہے، یہ خود کی طرف سے کلام گھڑ کے اپنی طرف سے بنا کر پیش کر رہے ہیں، تم کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ان پر کلام نازل فرما رہا ہے، اپنی وحی نازل فرما رہا ہے، تو پھر تم اس جیسا کلام لاؤ. پورا عرب مل کر نہیں لا سکا ایسا کلام، ایسا قرآن نہیں لا سکے، ایسے 10 سورے نہیں لا سکے، ایک سورت نہیں لا سکے، ایک آیت نہیں لا سکے ایسی. پھر اس سے بڑھ کر نشانی اور کیا چاہیے تمہیں؟ یہ صرف یعنی قرآن مجید کے مقام مرتبے کو کم کرنے کے لیے، اس کی اہانت کے لیے اور اپنے غرور و تکبر کو اظہار کرنے کے لیے انہوں نے یہ باتیں کہیں. ان کا ایمان لانا مقصد نہیں تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے تو ایمان لا لے، یا کوئی نشانی آ جائے تو ایمان لا لے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے قد بینا الآیات لقوم یوقنون، تحقیق کہ ہم نے نشانیوں کو، ہم نے آیات کو اس قوم کے لیے کھول کر بیان کر دیا، واضح طور پر بیان کر دیا. کس کے لیے؟ لقوم یوقنون، جو یقین رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہم نے آیتوں کو کھول کر بیان کر دیا. اب انہیں یقین ہی نہیں ہے اللہ کی آیتوں پر، تو اب کون کیا کرے گا؟ اگر وہ یقین ہوتا انہیں تو ضرور بھی ضرور کلام اللہ پر بھی ایمان لاتے، رسول اللہ پر بھی ایمان لاتے. ان کو اللہ سے کلام کرنے کی حاجت ہی نہیں پڑتی، کوئی نشانی کی حاجت ہی نہیں پڑتی، یہ خود نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی. قرآن مجید سے بڑھ کر اور کون سی نشانی ہو سکتی؟ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، یعنی بالکل اسی طرح لا یعنی گفتگو کی تھی یہود اور نصارہ کے اسلاف نے، ان کے قول کے مثل، یعنی ان کے جیسے اقوال تھے، ان کی جیسی باتیں تھیں، ان کی بھی ایسی ہی باتیں ہیں. ان کے اسلاف نے، ان کے آبا و اجداد نے جیسی باتیں کی تھی، یہ لوگ بھی ایسی باتیں کر رہے تھے. جیسا کہ ان کے آبا و اجداد نے کہا تھا ارین اللہ جہرتن، اللہ تعالیٰ ہم کو علانیہ دکھائے، کھلم کھلا ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بتاؤ ہمارے. ان کے آبا و اجداد نے کہا تھا. اور کیا کہا ان کے آبا و اجداد نے؟ هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا تمہارا پروردگار اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان اتارے، آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اتارے؟ کیا تمہارا رب اس بات کی یہ استطاعت رکھتا ہے، یہ کر سکتا ہے تمہارا رب؟ یہ کہا تھا. ارے رب ذوالجلال وہ قادر مطلق ہے، وہ کیا نہیں کر سکتا؟ کیا اس نے آسمان سے تمہارے لیے دسترخوان نہیں اتارا؟ لیکن بے وجہ کے باتیں، لا یعنی گفتگو جس کا کوئی فائدہ کوئی حاصل نہیں، بے جا مطالبات، یہ ان کا شیوا، ان کے آبا و اجداد کا بھی شیوا یہی تھا، اور اب آج یہ لوگ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں حبیب آپ کے ساتھ. تو ان کے دل مشابہ ہو گئے. تشابہت قلوبہم، تو ان کے دل جو ہے عناد میں، دشمنی میں
اندھے پن میں ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے۔ اخلاف و اسلاف کے دل عناد اور اندھے پن میں متشابہ ہیں، یعنی ایک دوسرے کے جیسے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جھلتے ہیں ان کے دل۔ ان کے مطالبات بھی ایسے ہی تھے، ان کے باتیں بھی ایسی ہی تھیں، اور ان کے باتیں بھی ایسی ہیں، ان کے مطالبات بھی ایسے ہی ہیں۔ تو اخلاف و اسلاف کے دل عناد اور اندھے پن میں متشابہ ہیں۔ ہم نے صاف صاف بیان کر دی ہے اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو اس چیز کا یقین طلب کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ واضح طور پر ساری نشانیاں بیان کر دیا، اب کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اللہ کی وحدانیت کے تعلق سے، رسول کی رسالت کے تعلق سے ساری چیزیں واضح ہو چکی ہے، ہم نے ساری چیزیں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ جو اس چیز کا یقین رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے، جو یقین نہیں رکھتا اس کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک حق ہے وہ سب چیزیں ہم نے بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یقین والوں کو خاص فرمایا ہے، کیونکہ آیات کا فائدہ صرف انہی کو حاصل ہوتا ہے، نہ کہ ان لوگوں کو جو سرکشی اور عناد کی بنا پر جھگڑا کرتے ہیں۔ تو لقوم یوقنون اللہ تعالیٰ کیوں فرمایا ہے؟ تو صاحب تفسیر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ لقوم یوقنون کے ساتھ قوم کی صفت لانے میں حکمت یہ ہے کہ قرآن مجید یقیناً یہ سب کے لیے ہدایت ہے، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، لیکن یہاں پر یقین والے لوگوں کی تخصیص کی گئی ہے، ان کی صفت لائی گئی ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے استفادہ جو کرتے ہیں، فائدہ جو اٹھاتے ہیں ان آیات سے، اس قرآن مجید سے، وہ یقین کرنے والے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ عناد رکھنے والے، دشمنی رکھنے والے اور سرکشی والے اور آنکھوں پر تعصب کی پٹی باندھنے والے کبھی بھی اس قرآن مجید سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اس قرآن مجید سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اگر اس قرآن مجید کو اگر تعصب کی پٹی کے ساتھ پڑھا جائے، اگر عناد کے ساتھ پڑھا جائے، سرکشی اور عداوت کے ساتھ پڑھا جائے، تو اس سے کبھی انہیں فائدہ نہیں ہوگا، اس سے الٹا نقصان ہی ہوگا، کیونکہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ یہ کلام مجید ایسا ہے، اس سے بہت سارے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں، بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ تو اچھی فکر، اچھی سوچ اور یقین کے ساتھ اگر کوئی اس کو پڑھتا ہے تو ضرور بھی ضرور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ یقین والوں کے لیے ہم نے آیتیں کھول کر بیان کر دی ہے۔ یہ یقین والے اس سے فائدہ کرتے ہیں، اس لیے ان کا ذکر کیا گیا۔ بے یقین اس سے فائدہ زیادہ نہیں کرتے، اس لیے ان کا ذکر یہاں پر نہیں ہے۔ پھر آگے کی آیت کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اب رب ذوالجلال نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کا بیان فرما رہا ہے۔ اب تک ان کا یہ اعتراض تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، کوئی معجزہ، کوئی نشانی کیوں نہیں بھیجتا، تو رب ذوالجلال نے ان کا رد فرما دیا۔ اب رب ذوالجلال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کا بیان فرما رہا ہے۔ بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو، یہ حبیب حق کے ساتھ رحمت کی خوشخبری دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا، اور آپ سے باز پرس نہ ہوگی ان دوزخیوں کے متعلق۔ تو رب ذوالجلال فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ اے حبیب مکرم، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا ہے۔ انا ارسلناک، بے شک ہم نے رسول بنا کر بھیجا ہے آپ کو، بالحق، حق کے ساتھ، بشیرن، خوشخبری دینے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، نذیرن، اور ڈرانے والا اللہ کے عذاب سے، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ اے حبیب مکرم، آپ سے سوال نہیں ہوگا، آپ کو نہیں پوچھا جائے گا دوزخیوں کے بارے میں۔
دوزخیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ یہ لوگ دوزخ میں کیوں گئے، کیونکہ آپ کی جو ذمہ داری ہے ان علیک الا البلاغ، اے حبیب مکرم آپ کا کام صرف ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ اب چاہے تو وہ اسے قبول کرے چاہے تو قبول نہ کرے، ان کے اوپر ہے۔ آپ نے اپنا کام اپنی ذمہ داری ادا کر دی، آپ کا ذمہ مکمل ہو گیا۔ آپ اب جو ایمان لائے وہ نجات پائیں گے، جو ایمان نہ لائے وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو وہ جہنم میں جانے والوں کے بارے میں آپ سے باز پرس نہیں ہوگی کہ یہ جہنم میں کیوں گئے، یہ ایمان کیوں نہیں لائے، یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ آپ نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ اب یہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے اب یہ بھگتے گئے، اب یہ سزا کاٹیں گے۔ تو آئیے اب اس آیت کریمہ کی تفسیر ملاحظہ فرماتے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے حبیب مکرم ہم نے آپ کو حق کے ساتھ ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، اور آپ کو دوزخیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ ہم نے آپ کو حق کی تائید کے ساتھ بھیجا، یعنی آپ کو بیار و مددگار نہیں چھوڑا، بالحق کی حق کی تائید کے ساتھ بھیجا ہم نے آپ کے ساتھ حق ہے، آپ کے ساتھ اللہ ہے، آپ کا حامی و مددگار اللہ تبارک و تعالی ہے۔ آپ بے فکر رہیے، آپ بے فکر کام کریے، آپ کی تائید اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حق سے مراد قرآن مجید ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ انا ارسلناک بالحق جو ہے یہ حق سے مراد قرآن مجید ہے فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فقد کذبوا بالحق لما جاءہم، کہ تحقیق کہ انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جب ان کے پاس وہ آیا۔ تو اس آیت کریمہ میں حق سے مراد قرآن مجید ہے، تو اس لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں حق سے مراد یہاں پر بھی قرآن مجید ہے۔ اب یہاں پر ولا تسألوا کی قرأت بیان فرما رہے ہیں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فرما رہے ہیں نافع اور یعقوب نے لا تسألوا کو نہیں معروف کا صیغہ پڑھا ہے، لا تسألوا کو نہیں معروف کا صیغہ پڑھا ہے، یعنی لا تسأل، لا تسأل، لا تفعل کے وزن پر، یعنی آپ مت پوچھئے دوزخیوں کے بارے میں۔ لا تسأل، آپ مت پوچھئے دوزخیوں کے بارے میں، یعنی ان کو کیسا سخت عذاب دیا جائے گا، ان کے عذاب کی ہولناکیاں اتنی خطرناک اور اتنی زیادہ ہوگی کہ آپ اس بارے میں مت پوچھئے، آپ کہ دوزخیوں کے بارے میں مت پوچھئے۔ جو آپ کی نبوت اور رسالت کا انکار کر دے، جو اللہ کی نازل کردہ کتاب کا انکار کر دے، تو وہ تو یقیناً دوزخ میں جائیں گے، ان کو جو عذابات ہوں گے وہاں پر ان کے بارے میں آپ سوال مت کریے۔ تو یہ ان کے عذاب کی شدت اور سختی کو بتانا مقصود ہے کہ آپ ان کے بارے میں دوزخیوں کے بارے میں سوال مت کریے کہ ان کا کیا حال ہوگا، مت پوچھیے آپ ان کے بارے میں۔ تو لا تسأل بھی پڑھا گیا ہے، اس کو حضرت نافع اور یعقوب نے اس کو لا تسأل پڑھا ہے، اور باقی قرآن نفی مجہول کا صیغہ پڑھا ہے، یعنی لا تسألوا پڑھا ہے، یعنی آپ سے نہیں پوچھا جائے گا دوزخیوں کے بارے میں۔ عن اصحاب الجحیم، عن اصحاب الجحیم، دوزخیوں کے بارے میں۔ اب جحیم کی تفسیر فرما رہے ہیں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جحیم بہت بڑی آگ ہے، جمہور قراء کے مطابق معنی یہ ہوگا کہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لائے، یعنی جمہور قراء کے مطابق ولا تسألوا پڑھا گیا ہے، نفی مجہول پڑھا گیا ہے، نفی مجہول پڑھا گیا ہے، یعنی ولا تسألوا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا دوزخیوں کے بارے میں۔ تو اس کے مطابق یہ ہوگا کہ معنی یہ ہوگا کہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لائے، یہ نہیں پوچھا جائے گا، آپ پر تو صرف تبلیغ کی ذمہ داری ہے، حساب ہمارے ذمے ہے،
نہیں آپ پر ان علیک الا البلاغ ہے، آپ کی ذمہ داری صرف پیغام الہی پہنچا دینا ہے بندوں تک۔ اب وہ اس کو قبول کرے یا اس کو رد کرے، یہ ان کے لیے، اگر قبول کرے تو ان کے لیے رحمت ہوگا، اور اگر قبول نہ کرے تو ان کے لیے زحمت ہوگا، لیکن آپ نے تو اپنا کام پورا کر دیا۔ اب رہا ان کا حساب و کتاب لینا، یہ ہمارے ذمے ہے، ہم لیں گے ان کا حساب۔ نافع کی قرأت میں سوال سے نہیں کفار کی سزا کے شدید ہونے سے کنایا ہے، یعنی نافع اور امام نافع اور یعقوب کی قرأت سے لا تسأل جو پڑھا گیا ہے، نہیں سوال سے نہیں، یعنی لا تسأل مت پوچھئے، کفار کی سزا کی شدت یعنی سختی بتانے کے لیے یہ کنایا ہے، یعنی کفار کی سزا کتنی سخت ہوگی یہ نہ پوچھئے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں کے شر کے متعلق نہ پوچھو، وہ تو حساب سے بہت اوپر ہے، یعنی بہت برا آدمی ہے، یا یہ مطلب کہ وہ عذاب بڑا سخت ہے اور اس کا سننا ہی برداشت سے باہر ہے، ایک مطلب اس کا بیان کیا گیا ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عطا نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، کاش مجھے معلوم ہوتا کہ میرے والدین کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایک شان نزول یہاں پر اس آیت کے متعلق ذکر کیا جا رہا ہے، آگے اس کے بارے میں بھی حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اچھی گفتگو حوالے کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں، اور کچھ کتابوں کا بھی حوالہ دیا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، اور خود حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے حوالے سے لکھی ہے، اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ تو الغرض یہاں پر ایک شان نزول بیان فرما رہے امام بغوی حضرت عطا کے حوالے سے، اور وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، کاش مجھے معلوم ہوتا کہ میرے والدین کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کاش مجھے یہ معلوم ہوتا کہ میرے والدین کے ساتھ کیا ہوا ہے، یعنی وہ جنتی ہے یا اس کے برعکس ہے، اس بارے میں آپ نے فرمایا، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہ تفسیر بغوی کے حوالے سے یہاں پر نقل فرمایا حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اللہ کی رحمت کی اور ڈرانے والا اللہ کے عذاب سے بنا کر بھیجا، اور آپ دوزخیوں کے بارے میں مت پوچھئے، آپ کو نہیں پوچھا جائے گا دوزخیوں کے بارے میں۔ عبد الرزاق فرماتے ہیں کہ مجھے الثوری نے موسیٰ بن عبیدہ سے، اور انہوں نے محمد بن کعب القرظی سے، اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے۔ ابن جریر نے ابن جریج کے طریق سے نقل کیا ہے کہ مجھے داؤد بن عاصم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر کے یہی بتایا ہے، اور دونوں نے اسی طرح شان نزول بیان کیا ہے، لیکن میرے نزدیک یہ پسندیدہ نہیں ہے اور نہ یہ قوی ہے۔ تو یہ آیت کا شان نزول حوالے کے ساتھ ابھی صاحب تفسیر بیان فرما رہے تھے۔ اب رہی حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ اس آیت کا شان نزول ماننا یہ میرے پاس درست نہیں ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے اور یہ قوی بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے لیکن یہ اتنا قوی نہیں ہے، یہ اس آیت کا شان نزول بنا ہے یہ معاملہ، تو یہ میرے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے اور نہ یہ قوی ہے، یعنی سند اور صحت کے اعتبار سے اتنا قوی نہیں ہے یہ کہنا کہ یہ آیت کریمہ اس شان نزول اس واقعے سے متعلق ہے۔ اس کے بعد فرمانا اگر یہ صحیح بھی ہو تو یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا گمان ہوگا، یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ ان کا گمان ہے، یہ ان کا ظن ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ تسلیم کیا بھی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا تھا کہ میرے والدین کے ساتھ کیا ہوا، کاش مجھے علم ہوتا اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہوتی، تو پھر بھی اس میں
یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اصحاب جحیم سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین ہیں۔ برتقدیر تسلیم بھی یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے کفر پر دلالت نہیں کرتی، کیونکہ مومن کبھی اپنے بعد گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے اصحاب جحیم میں سے ہوتا ہے، لیکن کسی شافع کی شفاعت کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، یا اس کے علاوہ کسی وجہ سے اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اس شان نزول کو بیان جو کیا گیا ہے اس کا ایک علمی جواب دے رہے ہیں کہ ایک وجہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے، پہلے تو فرما رہے ہیں کہ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا گمان ہے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اور دوسرا یہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں اگر یہ آیت نازل ہوئی، اگر یہ مان بھی لیا جائے تو اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ہی مراد ہونا صحیح نہیں ہے، ایک چیز۔ اور ایک دوسری چیز، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ہی اگر مان لیا جائے تب بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دوزخی ہمیشہ ہمیشہ کے دوزخی ہو، کیونکہ والدین کی کفر پر دلالت نہیں کرتی، کیونکہ اگر یہ مان لیا جائے تو یہ والدین کے کفر پر دلالت نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض مومنین بھی دوزخ میں جائیں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے کچھ گناہوں کے سبب وہ دوزخ میں جائیں گے اپنے گناہوں کی سزا پا کر، یا پیغمبروں کی شفاعت کے ذریعے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ذریعے، یا اولیاء اکرام کی، حفاظ کی اور شہداء کی، حجاج کی، ان کی شفاعت کے ذریعے، یا اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد، یا اللہ کی رحمت سے وہ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے۔ لیکن اس سے یہ کہنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے کفر پر دلالت کرنا یہ صحیح نہیں ہے، فرما رہے ہیں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ۔ کیونکہ مومن کبھی اپنے گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے اصحاب جحیم میں سے ہوتا ہے، لیکن کسی شافع کی شفاعت کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، یا اس کے علاوہ کسی وجہ سے اس کی بخشش ہو جاتی ہے، یا لکھا ہوا اپنی مدت کو پہنچ جاتا ہے، یعنی جتنی سزا تھی وہ مدت پوری ہو گئی، پھر وہ بخشا جاتا ہے، پھر اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب یہاں پر دوسری اس پہلو کا ایک دوسرا حصہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری نے جو حدیث مبارک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور آباء و اجداد کے حوالے سے نقل کیا ہے، اس کو یہاں پر بطور دلیل کے لا رہے ہیں، اور جو یہ استدلال کرتے ہیں کہ والدین کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے کفر پر استدلال کرتے ہیں، ان کا رد کرنے کے لیے، ان کا جواب دینے کے لیے لا رہے ہیں۔ تو آئیے کیا فرما رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے حوالے سے کس طریقے سے ان کا جواب دے رہے ہیں، رد کر رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحت کے ساتھ مروی، یعنی صحیح حدیث روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اولاد آدم کے سب قرنوں میں بہترین اور افضل قرن میں پیدا کیا، یعنی ابن آدم کے، یعنی اولاد آدم میں سے جو صدیاں، جو زمانے بیتے ہیں، جو زمانے گزرے ہیں، ان زمانوں میں سب سے، ان صدیوں میں سب سے بہترین زمانہ، اس بہترین زمانے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا ہے۔ یہ بخاری شریف کا حوالہ ہے، اور ایک دوسری حدیث مبارک یہاں پر صاحب تفسیر دلائل النبوہ کے حوالے سے لا رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو حصوں میں جب بھی لوگ تقسیم ہوئے، یعنی انسانیت کو جب بھی دو حصوں میں بانٹا گیا، تقسیم کی گئی، ان کو منقسم کیا گیا، ڈیوائیڈ کیا گیا دو حصوں میں جب بھی انسانوں کو، تو حضور فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان میں سے بہتر میں رکھا، یعنی دو حصے اس کے تقسیم کیے انسانیت کے، انسانوں کے، تو ان میں جو بہتر تھا اس بہترین حصے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے رکھا۔
پس میں اپنے والدین کے ہاں پیدا ہوا، یعنی جب بھی انسانوں کی تقسیم ہوئی تو ان میں کیونکہ کچھ مومنین ہیں، کچھ کفار و مشرکین ہیں، کچھ نیک اور صالحین ہیں، کچھ فاسقین اور ظالمین ہیں، تو یہ لوگوں کی تقسیم ہے، کچھ نیکوکار ہے، کچھ بدکار ہے، کچھ ایماندار ہے، کچھ بے ایمان ہے، تو یہ انسان ہی ہے، یہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ جب بھی لوگوں کی تقسیم ہوئی تو ان میں سب سے اچھوں میں مجھے رکھا ہے، یعنی ایمان اور کفر، تو ایمان یہ اچھے لوگوں کا درجہ ہے اور کفر یہ برے لوگوں کا درجہ ہے، یہ برے لوگوں کا زمرہ ہے، برے لوگوں کی جماعت ہے، ایمان اچھے لوگوں کی جماعت ہے۔ تو رب ذوالجلال نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کو جو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ صلبوں سے اور پاکیزہ رحموں سے منتقل ہوتے ہوئے اپنے والدین تک پیدا ہوئے، تو یہ جتنے بھی آپ کے آباء و اجداد گزرے ہیں وہ سب کے سب ہمیشہ اچھے اور پاکیزہ ہی گزرے ہیں۔ پس میں اپنے والدین کے ہاں پیدا ہوا، مجھے زمانے جاہلیت کی کوئی چیز نہیں پہنچی، اس زمانے جاہلیت میں جو بے حیائی، برائی، بے دینی، لادینی، یہ چیز کبھی بھی مجھے نہیں پہنچی، یعنی اپنے آباء و اجداد کے ذریعے کبھی بھی یہ چیز نے مجھے نہیں چھوا۔ میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں، یعنی جائز طریقے سے اور جائز حلال طریقے سے میں پیدا ہوا ہوں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے والدین تک سفاح کی ذریعے منتقل نہیں ہوا، یعنی بدکاری کے ذریعے سے کبھی بھی میں منتقل نہیں ہوا، جائز اور حلال ذریعے سے اپنے آباء و اجداد سے منتقل ہوتا ہوا میں اپنے والدین تک پہنچا اور والدین کے ذریعے دنیا میں آیا۔ کبھی بھی میرے آباء و اجداد میں کوئی غلط کاری یا بدکاری یا غلط طریقہ نہیں ہوا۔ میں تم سے عذرو نفس بھی بہتر ہوں اور عذرو آباء و اجداد بھی بہتر ہوں، یعنی اپنی نفس اور ذات کے اعتبار سے بھی میں تم سے بہتر ہوں اور اپنے آباء و اجداد، اپنے نسب کے اعتبار سے بھی میں تم سے بہتر ہوں۔ امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اور ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اسی طرح نقل کی ہے۔ اب یہاں پر یہ بطور دلیل کے دو احادیث مبارکہ یہاں پر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کے والدین کے اور آباء و اجداد کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ان کے والدین اچھے زمروں سے ہٹ کر یعنی برے زمرے میں کبھی شامل نہیں ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بچایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو، ہمیشہ اچھے زمروں میں رکھا، اچھے لوگوں میں رکھا، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے۔ یہ دو حدیثیں بطور استدلال کے، بطور دلیل کے نقل کرنے کے بعد حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر اور طویل گفتگو کرنے کے بجائے یہاں پر کچھ اس حوالے سے جو رسالے لکھے گئے ہیں، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے حوالے سے ایک رسالہ لکھا ہے، اس کا ذکر فرمایا، اور خود حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے حوالے سے رسالہ لکھا ہے۔ تو فرما رہے ہیں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے اسلام کے ثبوت میں رسائل لکھے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے رسالے لکھے ہیں، کئی رسائل لکھے ہیں۔ میں نے بھی ان رسائل سے استفادہ کر کے ایک رسالہ لکھا ہے۔ تو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کئی رسائل لکھے ہیں، کئی رسالے لکھے ہیں، کئی لٹریچر لکھے ہیں اس بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے بارے میں، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان رسائل سے، ان رسالوں سے استفادہ کیا اور اس سے استفادہ کر کے میں نے بھی ایک رسالہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے حوالے سے لکھا ہے، جس میں ایسی روایت نقل کی ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا اسلام ثابت ہوتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
آباء و اجداد کا ایمان ثابت ہوتا ہے اس سے، ایسی روایت اس میں نقل کی ہے، اور اس میں ان اعتراضات کے بھی شافی جوابات ہیں جو اس مسئلے پر وارد ہیں، للہ الحمد۔ تو اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ آپ نے جو رسالہ لکھا ہے اس میں جو اعتراضات اس پر ہو سکتے تھے ان اعتراضات کا شافی یعنی تشفی بخش جواب بھی دیا گیا ہے۔ صرف احادیث کے نقل کرنے پر اکتفا نہیں کیا گیا، روایات کے نقل پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ جو مخالفین کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے حوالے سے جو اعتراضات ہوتے ہیں ان اعتراضات کا تشفی بخش، تسلی بخش جوابات بھی دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں للہ الحمد، اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ اس کے بعد آگے کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اور ہرگز خوش نہیں ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ عیسائی یہاں تک کہ آپ پیروی کرنے لگیں ان کے دین کی۔ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، اور اگر بفرض محال آپ پیروی کریں ان کی خواہشوں کی اس علم کے بعد بھی جو آپ کے پاس آ چکا ہے، تو پھر نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کی گرفت سے بچانے والا کوئی یار اور نہ کوئی مددگار۔ تو رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ یہود اور نصارہ جو ہے یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ مطالبات تو بہت سارے کریں گے، لیکن اگر ان کے مطالبات، ان کے خواہشوں کی پیروی کریں گے آپ، اور یہ ان کی باتوں کی جب تک آپ اتباع نہیں کر لیتے، ان کے خواہشات کی پیروی نہیں کر لیتے، اس وقت تک یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور جب ان کے خواہشات کی اتباع کی جائے، یہ علم حقیقی، علم حق آنے کے بعد، سچا علم، صحیح علم اللہ کے پاس آنے کے بعد اگر آپ ان لوگوں کی پیروی کرتے ہیں تو پھر رب ذوالجلال فرمائے ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کی گرفت سے بچانے والا آپ کو کوئی نہیں ہوگا۔ تو رب ذوالجلال کیا فرما رہا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہود، وَلَن نصارى اور نہ نصارہ، یہ یہود اور نصارہ ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے، آپ کتنے ہی جتن کیوں نہ کر لیں۔ آپ ان کے ایمان لانے کی امید رکھتے ہیں، یقیناً یہ آپ کا ایک جذبہ ہے، یقیناً یہ آپ کا ایک اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، اور ان کے ایمان لانے کی آپ کو بہت خواہش ہے، لیکن یاد رکھیں یہ ایمان لانے والے نہیں۔ ولن، ہرگز نہیں، ولن ترضا، ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے، نہ یہود راضی ہوں گے آپ سے، نہ نصارہ راضی ہوں گے۔ کب تک؟ حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی اتباع کر لیں، ان کا تحریف شدہ دین کی جب تک آپ اتباع نہیں کرتے اس وقت تک وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو تحریف شدہ دین کی اتباع کر کے کیا فائدہ؟ تو ان کی ملت کی یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی اتباع کر لیں، یعنی یہود و نصارہ آپ پر اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی باتوں کی اتباع نہ کر لیں، ان کی پیروی نہ کر لیں۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے حبیب مکرم آپ فرما دیجئے ان سے، یہ یہود سے، نصارہ سے،
اللہ کا راستہ ہی بہتر راستہ ہے، اللہ کا راستہ ہی بہتر راستہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے مجھ پر، وہی بہترین دین ہے، خیر الادیان ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس اسلام ہی دین ہے، اللہ کے پاس اسلام ہی مقبول دین ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے حبیب مکرم اگر بفرض محال آپ ایسا نہیں کرتے، اگر ایسا بفرض محال آپ اگر کر لیں، ان کی خواہشات کی پیروی کر لیں، بعد الذی جاءک من العلم، آپ کے پاس علم یعنی وحی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علم آنے کے بعد بھی اگر آپ بفرض محال ان کی اتباع کر لیتے ہیں تو ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو یاد رکھیں اللہ کی گرفت سے آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہے، نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی دوست ہوگا آپ کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی بڑا سخت جملے یہاں پر ارشاد فرما رہا ہے۔ آئیے اس کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ حتی تتبع ملتہم، ملت سے مراد فرما رہے ہیں کہ وہ طریق ملت سے مراد وہ طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام کی زبانوں کے ذریعے مقرر فرمایا ہے، یعنی ان کی ملت کی جب تک آپ اتباع نہیں کر لے، پیروی نہیں کر لیتے، اس وقت تک یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ یہ امللت کتاب یعنی ملت سے مراد فرما رہے وہ طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے انبیاء اکرام علیہ السلام کی زبان کے ذریعے مقرر فرمایا، یعنی انبیاء اکرام علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے جو پیغامات آئے، جو بندوں کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی گائیڈ لائن کے لیے جو طریقہ جو راستہ بتایا گیا وہ ملت ہے، وہ راستہ مراد ہے یہاں پر ملت سے مراد۔ یہ امللت الکتابہ سے مشتق ہے، یعنی ملتہم جو ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں امللت الکتابہ سے مشتق ہے، جس کے معنی لکھوانا، املا کرانا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ نے صلح کا سوال کیا اور یہ تما دلائی کہ آپ مہلت دے تو وہ ایمان لے آئیں گے، تو آیت کریمہ نازل ہوئی۔ بعض علماء اس آیت کریمہ کا شان نزول کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں یہود و نصارہ نے صلح کا سوال کیا، یعنی صلح کر لیں گے، ہم ایک دوسرے سے کچھ ایگریمنٹ ایسا کر لیں گے جس سے آپ اور ہم دونوں راضی ہو جائیں، یعنی ایسا معاہدہ طے کریں گے جس سے آپ اور ہم دونوں بھی مطمئن ہوں، جس سے آپ اور ہم دونوں بھی ایگری کرتے ہوں۔ تو یہ تما دلائی کہ آپ مہلت دیں تو وہ ایمان لائیں گے، یعنی ہم کو کچھ ٹائم دیں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چاہتے تھے کہ پورے یہود، پورے نصارہ، پورے مشرکین ایمان لا لیں۔ اس امید کے پیش نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان اگر وہ لا لے تو بہت اچھا ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان کے حوالے سے بیان فرمایا حریص علیکم، یہ تم پر بہت حریص ہے، یہ تم پر بہت امید رکھتے ہیں کہ سب ایمان لا لیں گے، سب ایمان لا لیں گے، سب ایمان لا لیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ۔ حبیب مکرم، ہم یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کرا، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کو مصیبت میں ڈالیں، آپ کو تکلیف میں ڈالیں، آپ پر گراں کرنے کے لیے، آپ کو تکلیف دینے کے لیے نازل نہیں کیا۔ جس کو نصیحت حاصل کرنا ہے کرے، جس کو نہیں کرنا ہے نہ کرے، آپ خود اپنے اوپر بوجھ مت ڈال لیں۔ تو الغرض یہ ایک امید تھی، انہوں نے دلائی تھی ایک تما کہ آپ ہمیں کچھ ٹائم دیں، ہم ایمان لائیں گے۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے حبیب مکرم، یہ یہود، یہ نصارہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت کی اتباع نہیں کر لیتے، یہ کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ الثعلبی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ مدینہ کے یہود اور نجران کے عیسائی اس وقت تک
اس امید پر رہے جب تک آپ ان کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن جب قبلہ کعبہ کو بنایا گیا تو وہ مایوس ہو گئے۔ تفسیر بغوی۔ حضرت ثعلبی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک اور یہاں پر اس حوالے سے بیان فرما رہے ہیں کہ مدینے کے یہود اور نجران کے عیسائی جو تھے وہ اس امید پر تھے کہ ہمارے دین کی یہ اتباع کریں گے یا ہماری ان کے درمیان صلح ہو جائے گی، یہ ان کو امید تھی۔ کب تک؟ جب تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے 17 مہینوں تک۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تھے تو خانہ کعبہ کو اور بیت المقدس کو دونوں کو سامنے رکھ کر نماز پڑھتے تھے۔ جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو پھر خانہ کعبہ کو اگر چہرہ کیا جائے تو بیت المقدس کو پشت ہوتی، اور بیت المقدس کی طرف رخ کیا جائے تو خانہ کعبہ کو پشت ہوتی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی۔ تو اس دوران یہود اور نصارہ کو یہ امید تھی کہ یہ ہمارے دین کی اتباع کریں گے، یہ ہماری ملت کی اتباع کریں گے، یہ ہمارے دین کی طرف آ جائیں گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیں، تو رب ذوالجلال نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا، تو ہم ضرور ضرور آپ کے چہرے کو اس کی طرف پھیر دیں گے، اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ راضی ہوں، جس سے آپ خوش ہوتے ہوں، اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے ہم۔ تو اللہ تعالیٰ نے قبلے کا حکم فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اپنا چہرے اپنا رخ انور مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ جب یہ قبلے کا حکم نازل ہوا تو اب تک یہود اور نصارہ یہ امید لگا بیٹھے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دین کی اتباع کر لیں گے، لیکن جب قبلے کا حکم آیا تو ان کی یہ امید ختم ہو گئی، وہ اب مایوس ہو گئے۔ بس اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، یعنی اب تک یہ امید کر رہے تھے کہ وہ ہماری اتباع کریں گے، وہ ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم ان سے صلح کر لیں گے، یہ ایسی امید انہیں تھی۔ لیکن جب ادھر قبلہ بدل گیا تو پھر ان کی امیدیں ختم ہو گئیں، اب وہ امید چھوڑ دی، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام سے وہ ناراض ہو گئے، اب ایمان لانے کی بات وہ نہیں کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اے حبیب مکرم آپ سے یہ یہود اور نصارہ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے۔ اس آیت کریمہ میں اہل کتاب کے ایمان لانے کی امید سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مایوس کرنے کے لیے مبالغہ فرمایا ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور مبالغہ کہ فرمایا کہ اب ان کی ایمان لانے کی امید آپ چھوڑ دیجئے۔ صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اہل کتاب کے ایمان لانے کی جو امید تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی یہ ایمان لا لیں، کیونکہ اہل کتاب تھے، یہ اللہ کو مانتے تھے، وحی کو مانتے تھے، پیغمبروں پر ایمان لاتے تھے، یہ خاتم النبیین ہے، سردار انبیاء ہے، ان پر بھی ایمان لا لیں گے، یہ امید تھی انہیں۔ یہ مشرکین یہ اللہ کی وحدانیت کے بھی قائل نہیں ہیں، یہ رسولوں کی رسالت کے بھی قائل نہیں ہیں، یہ آخرت کے جنت دوزخ کے بھی قائل نہیں ہیں، یہ بالکل گئے گزرے تھے، یہ کچھ تو جانتے تھے، کچھ تو بوجھتے تھے، یہ ایمان لانے کی کچھ امید تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو رب ذوالجلال نے اس آیت کریمہ میں مبالغہ کے طور پر فرمایا کہ حبیب اب ان سے ایمان لانے کی امید آپ چھوڑ دیجئے، اب ان سے ایمان کی امید رکھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر مبالغہ کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مایوس کرنے کے لیے مبالغہ فرمایا، یعنی اب آپ ان کے ایمان کی امید چھوڑ دیجئے، اب ان کے ایمان کی امید نہیں رکھنا۔ پھر اس کے بعد مبالغہ کے طور پر یہ فرمایا کہ یعنی وہ ارادہ کرتے ہیں کہ آپ ان کے دین کی اتباع کریں، آپ نے تو کبھی ایسا کرنا نہیں ہے، یعنی آپ تو کبھی ایسا نہیں کریں گے ان کے دین کی اتباع، تو پھر یہ آپ کی کیسے اتباع کریں گے؟ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے دین کی اتباع کریں، آپ تو کبھی بھی ایسا ہرگز نہیں کریں گے،
آپ ان کے دین کی اتباع نہیں کریں گے تو پھر وہ آپ سے آپ کے دین کی اتباع کیسے کریں گے؟ کیونکہ وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ ان کے دین کی اتباع کریں تو وہ آپ کے دین کی اتباع کریں گے، لیکن آپ تو ان کے دین کی اتباع کبھی بھی نہیں کریں گے، تو پھر وہ آپ کے دین کی اتباع کہاں سے کریں گے؟ وہ تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، آپ ان کے ایمان کی امید چھوڑ دیجئے۔ شاید انہوں نے اپنے دین کو ہدایت کا سرچشمہ کہا ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب کی تلقین فرماتے ہوئے فرمایا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، فرمایا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا دین ہی ہدایت کا سرچشمہ ہے، یعنی یہود اپنے دین کو ہدایت کا سرچشمہ کہتے ہیں، نصارہ اپنے دین کو ہدایت کا سرچشمہ کہتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کا راستہ ہی سب سے بہترین راستہ ہے، سب سے اچھا اور سب سے سیدھا، سب سے صحیح درست راستہ ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ حق دین اسلام ہے، نہ کہ وہ جس کی طرف تم بلا رہے ہو، یعنی دین اسلام ہی حق ہے، وہ دین حق نہیں ہے جس کی طرف تم بلا رہے ہو، کیونکہ اس میں تم نے تحریف کر دی، تبدیل کر دیا، اس کے احکامات کو بدل دیا، اللہ کے نازل کردہ احکامات میں رد و بدل کر دیا، اس لیے وہ تمہارا دین صحیح نہیں ہے۔ وَلَئِن اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ احوا ایسی رائے کو کہتے ہیں جو خواہش کے تابع ہو۔ ہوا جو ہے، ہوا فرما رہے ہیں، ہوا ایسی خواہش کو کہتے ہیں جو، ایسی رائے کو کہتے ہیں جو خواہش کے تابع ہو، یعنی اپنی نفس کی جو خواہش ہے اس کے جو تابع ہوتی ہے اس کو ہوا کہا جاتا ہے عربی میں۔ بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، علم آنے کے بعد بھی اگر ان کی خواہشات کی آپ پیروی کرتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی اللہ سے بچانے والا نہیں ہے، آپ کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو علم سے مراد فرما رہے ہیں وحی ہے، یعنی وحی جو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے پیغمبروں کی طرف بھیجتا ہے وہ وحی مراد ہے، یا فرما رہے ہیں علم سے مراد دین ہے جس کی صحت معروف اور معلوم ہے، یعنی دین اسلام ہے، جو صحیح دین ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے آخری دین اور سب سے بہترین اچھا دین ہے۔ یعنی بفرض محال اگر آپ پیروی کریں گے ان کے خواہشات کی تو تمہارا کوئی ایسا مددگار نہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے تمہیں بچا لے۔ اللہ اکبر۔ تو رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ اگر بفرض محال آپ ایسی پیروی کر لیں گے، اگر ان کی پیروی کریں، آپ نہیں کرتے ایسی پیروی ان کی، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی غلط چیزوں کی پیروی نہیں کرتے۔ جب تبلیغ اسلام سے رکنے کے لیے ہی کفار و مشرکین نے دباؤ ڈالا اور وہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس آ کر یہ مطالبہ کرنے لگے کہ یہ تبلیغ اسلام سے رک جانے کا مطالبہ کیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ببانگ دہل فرما دیا، اے چچا جان چاہے آپ میری تائید کریں یا نہ کریں، اگرچہ کہ میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج بھی لا کر رکھ دیا جائے تو میں دین اسلام کی تبلیغ سے رکنے والا نہیں ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دین اتنا پسند تھا، اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے اپنے دین کو، دین اسلام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی ملت کی اتباع کرتے، یہودیوں کی خواہشات کی اتباع کرتے؟ تو رب ذوالجلال فرما رہے ہیں اگر بفرض محال اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت سے آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے آپ کو کوئی نہیں بچائے گا۔ تو یہ اہل ایمان کے لیے اس میں عبرت ہے، نصیحت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ساری ملت اسلامیہ کے لیے، سارے علماء کے لیے، سارے مشائخین کے لیے اس میں عبرت ہے، نصیحت ہے کہ اگر ہم بھی اپنے کسی اور کے یا اپنے خواہشات کے پیچھے چلے جائیں، علم کے باوجود، قرآن و حدیث کے باوجود اگر ہم نفسانی خواہشات کے پیچھے جاتے ہیں تو پھر یاد رکھیں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب ذوالجلال فرما رہا ہے ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو پھر اس میں علماء بھی آتے ہیں، مشائخین بھی آتے ہیں، صوفیہ بھی آتے ہیں، جو اگر
راستے سے ہٹیں گے تو پھر رب ذوالجلال کا فرمان ہے ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا، تمہارے لیے کوئی اللہ سے بچانے والا، نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہم اس سے کہ ہم خواہشات نفسانی کے پیچھے جائے یا کسی اور دین کی طرف جائے، ہم اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں، اور سوء اعتقاد سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ تو حاضرین اکرام، یہاں تک یہ آیت کریمہ کی تفسیر مکمل ہوئی، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے کی تفسیر آنے والے ایام میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کی سعادت نصیب فرمائیں، اور ہمیں دین اسلام کو سینے سے چمٹا کر رکھنے اور اپنی زندگی میں برتنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمارے دل میں دین اسلام کی محبت جاگزی فرمائیں، اور ہمیں اپنی خواہشات نفسانی سے ہماری حفاظت فرمائے، اور دین کے مطابق ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔